ہے محترم مولانا محفوظ صاحب جو میرے دوست ہیں ماشاءاللہ پڑھوں گا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مفتی مولانا مفید صاحب اور دیگر اساتذہ کرام جو اس مدرسے کے استاد ہیں, سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. 4 مصرے نعت پاک کے, اس کے بعد 4 مصرے پڑھتا ہوں انشاءاللہ دستار بندی پر. ایک بار بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی کی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مطلب پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں, تھوڑا تازہ ہو کر کے سنیے کیونکہ ماحول بنانا ہے. حضرت چترویدی صاحب انشاءاللہ حضرت والا کا پورا بیان بھی ہونا ہے انشاءاللہ. تھوڑا تازہ ہو کر کے پیش کی ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ ماشاءاللہ. پیش کرتا ہوں 4 مصرے, ناظرین صاحب بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. کہ روح زمین کہ روح زمین سے ہر روح زمین سے عرش تلک ہے. اب انتظار مت کیجیے, روح نکل جائے تب بولیے سبحان اللہ. تو پہلے بول دیجیے سبحان اللہ ماشاءاللہ. ملاحظہ فرمائیں کہ روح زمین سے روح زمین سے روح زمین سے عرش تلک ہے. دیکھو جلوہ محمد کا, دیکھو جلوہ محمد کا, دیکھو جلوہ محمد کا. جب تک پورا مجمع سے داد نہیں آئے گا تو میں اس مصرے سے آگے نہیں بڑھنے والا. پورا مجمع مل کے بولیے سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیونکہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے, یہاں تو فرض بنتا ہے کہ سبحان اللہ کے سوائے بلند ہو. پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. اسی مصرے کو صبح تک پڑھتے رہیے, دیکھتے بولتا کیسے نہیں بول رہے ماشاءاللہ. بہت اچھے سامعین ہیں, میں مولانا مفید صاحب کا شکر گزار ہوں. ملاحظہ فرمائیں. روح زمین روح زمین سے عرش تلک ہے. دیکھو جلوہ محمد کا, دیکھو 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 جلوہ محمد کا, دیکھو جلوہ محمد کا. روح زمین سے عرش تلک ہے. دیکھو جلوہ محمد کا, دیکھو جلوہ محمد کا, دیکھو جلوہ محمد کا. کہ روح زمین سے عرش تلک ہے. شمس و قمر سے شمس و قمر سے زیادہ ہنسی ہے. شمس و قمر سے زیادہ ہنسی ہے. دیکھو روز محمد کا, دیکھو روز محمد کا ماشاءاللہ. انعام سے نوازا گیا ہے, اللہ حضرت کی عمر کو دراز فرمائے. پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے. جس شعر کے لیے میں نے مطلب پڑھا ہے وہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے. ارشاد وقت کم دیا گیا ہے, ورنہ میں 2 گھنٹہ پڑھ سکتا ہوں الحمدللہ اس مائک پر. مائک بہت خوبصورت بن گیا ماشاءاللہ. پڑھ سکتا لیکن پڑھوں گا نہیں, حضرت کو وقت دینا ہے انشاءاللہ. پیش کرتا ہوں جلدی جلدی میں بطور خاص ملاحظہ فرمائے. دیکھو جلوہ محمد کا, دیکھو جلوہ محمد کا. شعر سنیں.
کہ فکر امت میدان محشر جی اس کو ذہن میں رکھے، ارشاد ہو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بے شک۔ ایک ایک نیکی کے لیے ہم لوگ تڑپیں گے قسم خدا بے کی۔ شک۔ آخری امید کس پر ہوگی؟ محمد پر۔ حضرت نے کہا نا سفارش کا ذریعہ چلے گا وہاں پر، جی جی یہی بات ہوئی نا، کس پر امید؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیش کرتا ہوں شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ فکر امت میں ہی تڑپنا ان کا شیوا تھا انجم، ان کا شیوا تھا انجم، ان کا شیوا تھا انجم، فکر امت میں ہی تڑپنا ان کا شیوا تھا انجم، ان کا شیوا تھا انجم، ان کا شیوا تھا انجم، کہ فکر امت میں ہی تڑپنا کریں گے حشر میں سب کی شفاعت، کریں گے حشر میں سب کی شفاعت، دیکھو سجدہ محمد کا، دیکھو سجدہ محمد کا، دیکھو سجدہ محمد کا۔ بہت بڑا شعر دیا تھا لیکن آپ حضرات نے سنبھالا۔ 4 مصرے قرآن کریم پر، اور اس ادارے کا نام ہے مدرسہ تجوید القرآن، اس کو ذہن میں رکھیں۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، تجوید القرآن مجیبیہ۔ تجوید القرآن مدرسہ، کیا بات ہے، تجوید القرآن۔ مولانا مسعود صاحب کہاں ہیں کہیں ہوں گے کہیں ماشاءاللہ، سنیں آپ جہاں ہے وہیں سے سنیے۔ پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں، جی ارشاد ہو۔ تک بندی ہے، کوئی شاعری نہیں ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ تجوید القرآن مدرسہ آپ کا احسان ہے، سبحان اللہ، کہ تجوید القرآن، تجوید القرآن مدرسہ آپ کا احسان ہے، آپ کا احسان ہے، تجوید القرآن مدرسہ آپ کا احسان ہے، آپ کا احسان ہے، کہ بچی عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دوبارہ ماشاءاللہ دوبارہ پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، سنیں گے دوبارہ انشاءاللہ، دو نماز کے لیے سبحان اللہ، اب وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ تجوید القرآن مدرسہ آپ کا احسان ہے، آپ کا احسان ہے، تجوید القرآن مدرسہ آپ کا احسان ہے، آپ کا احسان ہے، کہ بچی عائشہ شاہ
پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے بچی کے والد محترم مولانا محفوظ صاحب مسکرا رہے ہیں اگر با انعام لے کر کے آ جاتا مزہ آتا پیش کرتا ہوں بلور صاحب ملاحظہ فرمائے 30 پارے انجم صاحب یہ بچی کی نانا ہے نانا ہے جی نانا جزاک اللہ چلیے بہت شکریہ جزاک اللہ پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے جی ارشاد حافظ قرآن ہے حافظ قرآن ہے حافظ قرآن ہے 30 پارے حفظ کرنے کی بدولت دوستو کی بدولت دوستو 30 پارے حفظ کرنے کی بدولت دوستو کی بدولت دوستو کہ آج اس محفل بچی آئے شاہ ہمارے بچی آئے شاہ کو دیکھو حافظ قرآن ہے حافظ قرآن ہے تجوید قرآن مدرسہ آپ کا احسان ہے ایک مطلع 2-3 شعر اور اس کے بعد زحمت تمام پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے ارشاد ایک بار پیش گیا درود پاک پڑھ لیجیے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم کوئی طرح ہی بیرتی کل مومن ملت پیش کرتا ہوں مطلع بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ ہیں یہ سارے برکتیں بس ہیں عرش کے مہمان کے سبحان اللہ برکت دیکھ رہے ہیں نا اتنے سارے لوگوں کو جمع کر دیا الحمدللہ ادارے والے نے ماشاءاللہ دین کی باتوں کو سننے کے لیے برکت نہیں تو کیا ہے اور یہ حافظ قرآن ماشاءاللہ پیش کرتا ہوں مدد فرمائے کہ ہیں یہ سارے برکتیں بس ہیں عرش کے مہمان کے ہیں یہ سارے برکتیں بس ہیں عرش کے مہمان کے عرش کے مہمان کے کہ ہے یہ سارے ہر طرف چھائی ہوئی ہے روشنی ایمان کی ہر طرف چھائی ہوئی ہے روشنی ایمان کی ہر طرف چھائی ہوئی ہے روشنی ایمان کی جلدی میں ایک شعر پیش کرتا ہوں مر جائیں گے انشاءاللہ قرآن کریم کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ قرآن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے پکا ایمان والے ہیں جی مکمل ایمان والے ہیں تو بولیے مر جائیں گے قرآن کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بولیے انشاءاللہ ماشاءاللہ پیش کرتا ہوں استقبال کی جگہ شعر کا پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے
حافظ قرآن کے ہر طرف چھائی ہوئی ہے روشنی ایمان کی ظالموں. کیا بات ہے. بات چلی تھی نا جی کہ قرآن کریم سے چند آیتوں کو نکال دیا جائے. بے شک. جس قرآن کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی ہے تو کون کیا کر سکتا ہے. کوئی نہیں چل اس لیے تو حضرت صدر باقر حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب کہہ رہے تھے نا اس بات کو کہ ایک گھر سے کم ایک بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو کھول کر کے حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ. پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ ظالموں کے حرف کیا نقطہ نہیں مٹ پائے گا انشاءاللہ. ظالموں کے حرف کیا نقطہ نہیں مٹ پائے گا. ظالموں کے حرف کیا نقطہ نہیں مٹ پائے گا. ساری مقدس ہے میرے قرآن میں. آیت ساری مقدس ہے میرے قرآن کی. آیت ساری مقدس ہے میرے قرآن کی. تمام نوجوانوں سے آج کے اس جلسے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. باز آ جا او گناہوں بے شک کی یہ لت اب چھوڑ دو. باز آ جا او گناہوں کی یہ لت اب چھوڑ دو. باز آ جا او گناہوں کی یہ لت اب چھوڑ دو. کہ باز آ جا پیروی بالکل نہ کرنا, پیروی بالکل نہ کرنا دوست شیطان کے. پیروی بالکل نہ کرنا دوست شیطان کے. مکہ دعا کے ساتھ اس کے بعد انشاءاللہ پھر میری حیات باقی, آپ سے میری ملاقات باقی. مکہ اس بات اپنی جگہ لیتا ہوں. اس فلسطین کے معصوم بچے بچی کو ذہن میں رکھیں جو اللہ کی رضا کے لیے, خدا کی راہ کے لیے شہید ہو گئی. قسم خدا کی پیش کرتا ہوں بطور خاص وعدہ فرمائیں کہ خلد کا جنت کہ خلد کا تحفہ ملے گا اس کو انجم بالیقین. انشاءاللہ بولیے کم سے کم, ماحول بنائے ہو جن کے لیے کم سے کم ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تو ہونی چاہیے. کم سے کم ہاتھ اٹھا کے بول دیا حضرت کے نام پر سبحان اللہ, ماشاءاللہ. خلد کا تحفہ ملے گا اس کو انجم بالیقین. خلد کا تحفہ ملے گا اس کو انجم بالیقین.
میں راہ حق میں جسے نے اپنی جان تک قربان کی راہ حق میں جسے نے اپنی جان تک قربان کی ہر طرف چھائی ہوئی ہے روشنی ایمان کی جزاک اللہ شکر اللہ کا لا احسانک ماشاءاللہ فردوس انجم صاحب آپ کا یہ مطلب ایک شعر میرے ذہن کے دریچوں سے انگڑائی لیتا ہوا نکلا ہے جی کیا بات ہے ماشاءاللہ دیا روشن ہوا غار حرا سے ان کی عظمت کا دیا روشن ہوا غار حرا سے ان کی عظمت کا کیا بات ہے یہ محرام حرب اور عرش کے سینوں میں لکھا ہے ارے سیاسی نفرتوں کی آگ مجھے کیا بجھائے گی یہ قرآن کاغذوں پہ نہیں سینوں پہ لکھا ہے سبحان اللہ سیاسی نفرتوں کی آگ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ، یہ ہمارے ماشاءاللہ۔ بابو کی طرف سے ہے پچھلے سال بھی انشاءاللہ 100 روپیہ دیے تھے اس سال بھی دیے بہت خوشی کی بات ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ یاد رکھیں صرف ماشاءاللہ ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں جس شعر کو میں نے ابھی 40 سالہ جلسہ دستار بندی ضلع باندہ میں ہوا تھا جی فدائے ملت ماشاءاللہ ہمارے والد محترم ہیں جنہوں نے بڑی محنت و مشقت سے مجھے پالا ہے پوسا اور پڑھایا ہے اللہ سلامت رکھے ان کے صحت میں صحت اور درستی عطا فرمائے آمین یہ شعر آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں ان شعر کو میں نے آج سے 40 سالہ جلسہ دستار بندی میں گیا تھا ضلع باندہ وہاں پہ ناظم ندوہ حضرت مولانا بلال احمد صاحب بلال احمد حسینی ندوی وہ آئے ہوئے تھے اور مفسر قرآن حضرت مولانا عبد الصحبان صاحب بھٹکلی ندوی وہ بھی آئے ہوئے تھے ان کے سامنے میں پڑھا تھا اس شعر کو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت نے مجھے دعاؤں سے نوازا تھا یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں دیکھیے گا جی یہ شعر قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور کرے جب آدمی کو مدینے والے سے عشق ہوتی ہے تو کبھی ان کا دل مچل جاتا ہے اللہ کے پاک کا ایک شعر ہو جایا کرتا ہے تیار پاک ہوتا اور ہوتی یہ جبی میری قدج سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیار پاک ہوتا اور ہوتی یہ جبی میری خدا کی رحمتوں سے زندگی ہوتی ہنسی میری گزر جائے یہ باقی عمر ان کے آستانے پر جہاں ہے سرور عالم بنے تربت وہی میری آمین کسی لائق نہیں ساکت مگر امید کرتا ہے نظر بس آپ ہی پر ہے شفیع المذنبی میری اور اس شعر میں میرے دوستوں قاری صاحب نے قلم توڑ دیا ماشاءاللہ اس شعر میں قاری صاحب نے تو قلم توڑ دیا زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے میرے مولا مجھے رہنے کو مدینہ دے دے کیا کروں گا میں گلابوں کی چمن کی خوشبو کیا بات ہے کیا کروں گا کیا چاہتا ہوں زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے میرے مولا مجھے رہنے کو مدینہ دے دے کیا کروں گا میں گلابوں کی چمن کی خوشبو میرے مرکز میں شہیدی کا پسینہ دے دے رات دن ان کی محبت میں بہاؤں آنسو عشق سرکار میں دھڑکے وہی سینہ دے اللہ آمین یہ شعر ہے میرے دوستوں تمنا ہے کہ مرتے وقت ہم بھی مسکراتے ہو صبح پر یا محمد ہو جب اس دنیا سے جاتے ہو آئیے حضرات سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ مردہ ہے وہ دل اس میں کوئی جان نہیں ہے ایک ایسے خطیب تک پہنچنے کی جسارت جرات اور ہمت کر رہا ہوں جو ظلمت کٹا دل میں خوف خدا عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں جو مردہ جسم کے اندر ایمان و یقین کی روح پھونک دیتے ہیں اگر آیات قرآن کی تفسیر کی طرف متوجہ ہو تو حقائق و معارف کے جواہر لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر احادیث نبوی کی شرح و وضاحت پر مائل ہو تو مسائل علم و عرفہ حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ سمجھتے ہوں گے یہ نام کسی اور کا نہیں بلکہ حضرت مولانا
خالد سیف اللہ غازی چترویلی کا ہے. اس شعر کے ساتھ آپ کا استقبال ہے کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو, سیاہی ہے, سفیدی ہے, شفق ہے, ابر بارہ ہے. اب جناب شیخ ہے, مائک ہے, رات ہے, فیصلہ ان کے ہاتھ ہے.